میں نے دلہے کے اترنے کا انتظار کیا۔ جب وہ اتر گیا تو میں بھی 2 قدم پیدل چلتا پچھلے دروازے سے نیچے اتر گیا۔ نیچے اترتے وقت میں نے جان بوجھ کر ایک ادیر عمر کے سکھ کو کوہنی ماری تھی۔ اندھا ہے کیا؟ اس نے میرے پیچھے اترتے ہی مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، چمسا کرنا مہاراج جی۔ میں نے بھارتی رسم و رواج کے مطابق بڑی عاجزی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میرے اس عمل سے کم از کم میں ان دونوں شکاری کتوں کی نظروں کا سامنا کرنے سے محفوظ ہو گیا جو چاروں طرف جال پھیلائے شاید میرے ہی منتظر تھے۔ دلہے کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ وہ حالات سے لاپرواہ لاری سے کچھ فاصلے پر بنے ایک کھوکے سے بیڑیاں خرید رہا تھا۔ میں بھی اس کے نزدیک پہنچا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا تو ایک طرف میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور اپنے آپ میں مگن رہا۔ میں بھی اس کے رویے کا مطلب بخوبی جان چکا تھا، اس لیے میں نے بھی اس سے پہلے ہی سگریٹ کی ایک ڈبی خرید کر وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ آہستہ آہستہ اڈے سے باہر کی طرف چل دیا۔ میں بھی کچھ فاصلے سے اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ اس امر پر ہم دونوں ہی نظر رکھے ہوئے تھے کہ کوئی ہم دونوں میں سے کسی کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ تقریباً 2 فرلانگ چلنے کے بعد جب دلہے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم محفوظ ہیں تو وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس طرف لوگوں کی آمد رفت کم ہی تھی، پھر بھی میں نے خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی جواب میں اس خوبی سے وہی عمل دہرایا کہ میں اس کی شاندار ایکٹنگ پر حیران رہ گیا، اور لوگوں کی بات تو چھوڑیے خود مجھے بھی اس کا یقین ہونے لگا۔ کافی عرصہ بعد پہلی مرتبہ ملے ہیں۔ ایک دوسرے کی خیر و عافیت کرتے ہوئے ہم بالآخر ایک ہوٹل کے قریب پہنچ گئے۔ بھارت میں عموماً 2 قسم کے ہوٹل پائے جاتے ہیں، ایک تو ان لوگوں کے لیے جو بحرین یعنی سبزیاں کھانے والے، اور دوسرے ان کے جو سیٹ کھانے والے ہیں۔ مسلمانوں کی گوشت خوری چونکہ مشہور ہے، اس لیے ہم لوگ ایسے ہوٹل میں جانے کا رسک کم ہی لیا کرتے ہیں، خواہ وہاں حلال گوشت ہی کیوں نہ فروخت ہو رہا ہو۔ میں نے سرسری نظروں سے جائزہ لیا۔ ہوٹل کے باہر لکھا تھا پریم دیشنو ڈبہ۔ دیشنو وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈا گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، اور ایسے معمولی درجے کے ہوٹل عموماً ڈبہ کہلاتے ہیں۔ دلہے نے جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا کیونکہ یہاں عموماً غریب لوگ ہی کھانا کھاتے ہیں اور ایسے ڈھابے زیادہ متقبہ بھی نہیں ہوتے۔ پریم دیشنو ڈھابے کے ایک کونے میں رکھی میز پر بیٹھ کر ہم نے آلو مٹر کا آرڈر دیا، اور جیسے ہی ایک میلے کچیلے کپڑوں والا ہوٹل کا ملازم زنگ آلود نامی چینی کی پلیٹوں میں کھانا وہاں رکھ کر گیا، ہم دونوں ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ رات بھر کے پیدل سفر اور تھکاوٹ نے برا حال کر دیا تھا۔ ایک اجنبی ملک، اجنبی ماحول، قدم قدم پر گرفتاری اور موت کا خطرہ۔ میں اپنی حد تک تو یہی کہوں گا کہ میں اپنے ذہن اور جسم کی تمام تر صلاحیتوں کو بروقار لا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ہمیں ذرا محفوظ ہونے کا احساس ہوا تو شدید تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا مشن کامیاب کرے۔ دلہے نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آمین، ہم دونوں کے منہ سے اکٹھے ہی نکل۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے راستوں کی اونچ نیچ سے آگاہ کیا، لاریوں اور ٹرینوں وغیرہ میں سفر کے آداب کے متعلق آگاہی دی، اور پنجاب کے مختلف علاقے کے لوگوں کی عادات سے آگاہ کیا۔ گویا کہ ان باتوں کا مجھے پہلے سے علم تھا، پھر بھی میں بڑی توجہ کے ساتھ اس کی باتیں ذہن نشین کر رہا تھا۔ اچھا دوست، فی امان اللہ، اس نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ دلہا وہیں رہ گیا۔ میں باہر نکل آیا۔ ہمارے الگ ہونے کا یہی طریقہ سب سے بہتر تھا۔ نہ اسے میری منزل کا علم تھا، نہ مجھے اس کے ٹھکانے کی خبر۔ اب میں تنہا اور خدا کی ذلت، میرا عزم تھا اور اس کی نظریں کرم۔ پھر ڈھابے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے ہی میں اپنی ذہنی طور پر عام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ ساری تھکاوٹ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی، اور میں اپنے آپ کو بالکل چست اور ہوشیار محسوس کر رہا تھا۔ بسوں کا اڈا یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سائیکل رکشہ پر ہی جانے کو ترجیح دی۔ سائیکل رکشہ سے میں اڈے کے باہر ہی اتر گیا۔ مجھے لدھیانے جانا تھا۔ یہاں سے براہ راست لدھیانے کو بسیں جاتی تھی، لیکن میں نے ان کے ذریعے نہ جانے کی وہ سفر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں موگا جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ ابو ہر سے موگا جانے والی بسوں کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ میں 2 سواریوں والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جان بوجھ کر میں نے کھڑکی والی سیٹ خالی چھوڑ دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہاں بیٹھنے والی سواری زیادہ توجہ باہر کے مناظر دیکھنے پر صرف کرے گی، اور مجھ سے گفتگو کا موقع اسے کم ہی ملے گا۔ ابھی میں اس مرحلے پر نہیں پہنچا تھا کہ بھارتی شہریوں سے فری ہو کر گفتگو کرنے لگوں، کہ لاکھ تربیت یافتہ ہوشیار چلاک ہونے کے باوجود میں ایک اجنبی تھا، ایک پاکستانی جاسوس جس نے ایک بھارتی شہری کا بھیس بدل رکھا تھا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدایا یہاں کوئی میرے مطلب کی سواری ہی بیٹھے۔ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے ایک سکھ نوجوان کو دیکھا جس کی عمر بمشکل 17-18 سال تھی اور شکل سے ہی گورا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب خالی جگہ دیکھ کر وہیں آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے کے چند منٹ بعد ہی لاری چل دی۔ کہاں جاؤ گے بھائی؟ میں نے خود ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ موقع اس نے میری بجائے دائیں ہاتھ والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا، یار جانا تو مجھے
بھی وہی ہے پر میں پہلی مرتبہ جا رہا ہوں، کیا تم وہیں کے رہنے والے ہو؟ ہاں۔ اس نے ابھی تک میری طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی، پھر نہ جانے کیسے اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ عورت کا خاوند اس کے ساتھ نہ صرف موجود ہے بلکہ اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ بھی رہا ہے۔ اب وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ کہاں جائیں گے آپ؟ بینگل سینما، میں بتا دوں گا آپ کو، میرے گھر کے نزدیک ہی ہے۔ دراصل میرا چچا زاد وہاں مشین آپریٹر ہے، اسی سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی دانست میں اس کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھا، کیونکہ یہاں کی کملین سے بھرپور فضا دیکھ کر میں نے یہاں کے نوجوانوں کے جذبات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ سینما کے حوالے سے گفتگو کے جواب میں اس کی دلچسپی نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ میں تو گنگا نگر رہتا ہوں، وہ لدھیانے رہتا ہے، میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا۔ دھنیہ واد، شکریہ، میں نے کہا۔ موقع پہنچنے تک ہم دونوں بڑے اچھے دوست بن چکے تھے۔ اس اشنا میں راستے میں جہاں کہیں بھی بس ٹھہرتی وہ حسب توفیق کچھ نہ کچھ لے لیتا اور مجھے بھی ساتھ شامل کر لیتا۔ شام کو ہم موگے پہنچ گئے۔ اب اس سے جان چھڑا دینے کا مسئلہ درپیش تھا۔ راستے میں میں نے اس کی مدد سے موگے کا سارا نقشہ حفظ کر لیا تھا۔ اچھا سردار جی، مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے، کل آپ 12 بجے والے شو پر مجھے ریگل سینما کے دروازے پر اپنا منتظر پائیں گے۔ وہ ان یاروں کا یار ہے، ایک دفعہ تمہارا تعارف کروا دوں گا، ساری زندگی تمہیں موگے میں سینما کی ٹکٹ نہیں خریدنی پڑے گی۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا اور لاری اڈے کی بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ اب میرا جسم شدت سے آرام کا تقاضا کر رہا تھا، مسلسل سفر نے تھکا ڈالا تھا اور آنکھوں میں جلن کے ساتھ ساتھ سر درد نے بھی برا حال کر دیا تھا۔ اس صورت میں سفر جاری رکھنا خواہ بخار کی مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ میں نے جیسے اڈے سے باہر بنی ریلوے لائن عبور کی، اب میں موگے کے مین بازار میں داخل ہو رہا تھا۔ یہی ایک معمولی سے ہوٹل کو میں نے اپنی شب بسری کے لیے منتخب کیا۔ شام کے تقریباً 6-7 بجے میں کرتار ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس ہوٹل کا مالک ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی تھا اور مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ پولیس کا خاص اڈا بھی تھا۔ موگا ایک قصبہ نما چھوٹا سا شہر، اس کے علاوہ یہاں 1-2 ہوٹل ہی تھے، لیکن یہ بھی عجیب بات تھی کہ میں سب سے پہلے پہنچا ہی اس ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل کے نیچے ایک ہال کمرہ تھا جس کے اوپر 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھتیں ساتھ کے دوسرے مکانوں سے ملی ہوئی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے اندرون شہر کے مکانات ہوتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں مہاراج؟ ہال کمرے کے ایک کونے میں شوکیس کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ایک داڑھی والے سکھ نے مجھ سے پوچھا، جس کا چہرہ شوکیس پر رکھے مٹھائی کے تھا اور اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ شوکیس جس سے وہ کاؤنٹر کا کام بھی لے رہا تھا، اس کے ایک کونے میں اردو اخبار رکھا تھا۔ مشرقی پنجاب میں ادھیر عمر کے زیادہ تر سکھ اردو اخبار ہی پڑھتے ہیں، اس لیے اس وقت میرے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہوا اور یہی میری غلطی تھی جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑا۔ جالندھر سے گلی محلہ مکان نمبر 34 میں نے رٹا ایڈریس رجسٹر پر لکھوا دیا، یہاں اپنے دستخط کر دے۔ اس نے 2-4 سوال پوچھنے کے بعد بالآخر رجسٹر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں تو ان پڑھ ہوں سردار جی، ٹھیک ہے انگوٹھا لگا دو۔ بھائی کیا کریں، کاروبار ہی ایسا ہے، کارروائی مکمل نہ ہو تو پولیس تنگ کرتی ہے۔ اس نے سیمپل بیڈ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگوٹھا لگا کر ضابطے کی کارروائی مکمل کی۔ اوے مٹولے، چاہ سردار جی کو اوپر۔ اس نے ایک عجیب و غریب ضلع کی طرح کے ملازم کو آواز دیتے ہوئے حکم دیا۔ کمرہ کیا تھا؟ کچھ نہ پوچھئے، اسے تو کمرہ کہنا ہی کمرے کی توہین تھی، اور تو ساری باتیں ایک طرف۔ دروازہ ہارڈ بورڈ کا تھا، اس میں کم از کم 10 سوراخ کیے گئے تھے۔ یہ ہوٹل زیادہ تر لحاظ مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا اور دروازوں میں سوراخ کر کے ملازمین کو سہولت پہنچائی گئی تھی۔ ہوٹل کے واحد غسل خانے میں جا گھسا، نہا کر فارغ ہوا تو چائے کے ساتھ ساتھ بسکٹ وغیرہ کھائے، 2 اسپرین کی گولیاں زہر مار کی اور گہری نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ فجر کے وقت قریبی گوردوارے سے آنے والی آوازوں سے کھلی تھی۔ ہوائی ضروریت سے فراغت کے بعد میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا۔ سچ ہے، ایسی غیر یقینی حالات میں خدا کی ذلت ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میرے کمرے کے ساتھ باقی 3-4 کمرے ایک قطار صورت میں بنے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک طرف اوپر چھت پر جانے کا راستہ تھا، جبکہ دوسرے کونے میں ایک کمرے میں ہوٹل کے ملازمین زمین پر لیٹے رہتے تھے۔ نیچے ہال میں جا کر میں ناشتے کا آرڈر دے کر اوپر آ گیا اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اچانک ٹمک کر رہ گیا۔ میرے بستر پر تازہ اخبار اردو زبان میں رکھا ہوا تھا، ارد گرد کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ جال ہے اور جال میں مجھے پھنسا دیا جا رہا ہے، لیکن اپنے پچھلے رویے پر غور کیا تو مجھے شک والی کوئی بات نظر نہ آئی۔ میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غلطی سے اخبار یہاں رکھ کر گیا ہے۔ وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اخبار اٹھایا اور سرسری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔